جلدی کرو، شو پڑھو گے؟ پڑھو، آپ پڑھیں گے؟ تم پڑھو جی۔ جلدی کرو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ چل جلدی کرو۔ ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله رعاية العدل وساوى بين عباده في حكم القصاص فأنزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، خاموش رہو، باتیں مت کرو، کئی بار کہہ چکا ہوں۔ يا أيها الذين سنو، غور آمنوا سے كتب عليكم القصاص في القتلى، بس ایک جملہ پڑھو، ترجمہ کرتے جاؤ۔ بعث يبعث يوم يبعثهم الله، بعث يبعث بعث، بعث يبعث بعثا وتبعثا أرسله وحده۔ مصدر کیا ہے جی؟ بعثن بعثت، ان کے معنی بھیجنا۔ یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہاں بعث کے معنی ارسلہ، بھیجنا۔ ہاں جی، اور جب پہلے آ چکا ہے۔ ہاں، ایجابن کے معنی ضروری قرار دینا، لازم کرنا، رعایہ۔ ملحوظ رکھنا، رعایتن معنی ملحوظ رکھنا، خیال کرنا، ملحوظ رکھنا، خیال کرنا۔ عادل کے معنی جانتے تم لوگ، انصاف۔ ساوى يساوي مساوات، بینہما جعل مت بات کرو۔ یتماثلان ویتداعان، وہ کون سا بچہ پیچھے بیٹھا ہے؟ سامنے آؤ، اٹھو وہاں سے، چھپ کر کیوں بیٹھے ہو؟ آگے آؤ، تعلیم۔ ساوى بینہما جعلہما یتماثلان ویتعادلان۔ مساواتن معنی برابری کرنا۔ ان الاسلام اکد المواسات، بے شک ہمارے مذہب اسلام نے برابری اور مساوات پر زور دیا ہے۔ تمام انسان، آدم حوا کی اولاد، سب برابر۔ مساوات معنی برابری کرنا، برابر کرنا۔ ترجمہ کرو۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے عدل کو ملحوظ کر کے عدل کی رعایت کو واجب کر دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے عدل انصاف کے ملحوظ رکھنے کو ضروری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمام انسان، آدم حوا علیہ السلام کی اولاد، سب برابر۔ ہمارے مذہب میں ذات پات، چھوت چھات، بھید بھاؤ ہے نہیں۔ کوئی نیچی ذات کا ذلیل پست آدمی بھی اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو ہمارے برابر ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو انسانیت کے سارے حقوق دیتے ہیں۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے عدل انصاف کے ملحوظ رکھنے کو لازم قرار دیا اور قصاص اور بدلہ لینے کے قانون میں حکم میں اپنے بندوں کے درمیان برابری کی۔ اگر کوئی آزاد آدمی کو قتل کر دے تو آزاد کے بدلے آزاد قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے غلام کو سزا نہیں دی جائے گی، عورت کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اونچے آدمی کے بدلے میں پست اور ذلیل آدمی کو قتل کی سزا موت نہیں دی جائے گی، سزا موت نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کے حکم اور قانون میں اپنے بندوں کے درمیان مساوات اور برابری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَنزَلَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ آیت پڑھو جی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، بس اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کتب اعلیٰ کے معنی دیکھو لغت میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب یکتب کتبا وکتابۃ وکتبۃ وکتابا علیہ کذا قضا به علیہ۔ کتب بصلہ اعلیٰ کے معنی فرض کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ جب اس کا صلہ اعلیٰ آئے گا تو اس کے معنی فرض کرنا۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اے مسلمانو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر قتیل کی جمع مکسر قتلہ، جیسے جریح کی جرحا، صاص صریح کی صرعا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا، سورہ حقہ میں۔ چلو اے مسلمانوں، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص لینا، بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے اور شہادت و گواہی مل جائے تو قاتل کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، سزائے موت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر، والعبد بالعبد والانثى، ہاں، آزاد کے بدلے آزاد۔ اگر کسی شریف آزاد آدمی نے کسی شریف آزاد کو قتل کیا ہے تو اس آزاد اور شریف قاتل کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں غلام کو، لونڈی کو یا کسی ذلیل فقیر پست آدمی کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ اسلام میں مساوات اور برابری۔ چلو عبد بالعبد اور بندہ نہیں جی، غلام کے بدلے غلام، عبد عبید غلام، وما انا بظلام للعبید۔ یہاں عبد کے معنی غلام کے، اگر کوئی غلام کسی غلام کو قتل کر دے تو اس کے بدلے کسی آزاد اور شریف کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لونڈی کو قتل کر دے تو لونڈی اور باندی کے بدلے لونڈی قتل کی جائے گی۔ اوپر تم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی شریف خاندان کا کوئی آدمی مار دیا جاتا، اس کا مرڈر اور قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں قاتل کے خاندان کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیتے تھے، اور اگر آدمی کمزور ہوتا تو اسے قتل بھی کرتے، اس سے تاوان بھی لیتے۔ انصاف نہیں تھا زمانہ جاہلیت کے جو قوانین تھے قصاص اور بدلہ لینے کے، ان احکام و قوانین میں انصاف نہیں تھا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، کوئی عورت کسی عورت کو قتل کر دے تو مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ باندی یا کنیز کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے آزاد عورت کو۔ اگر وہ لونڈی ہے تو اس کے بدلے لونڈی، جو قاتل ہے وہ۔ آگے وَكَانَ الْقِصَاصُ فِي يَدِ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ، مت بات کرو۔ فجعل فَجَعَلَهُ اسلام الْإِسْلَامُ فِي يَدِ الْحَاكِمِ يَنْتَقِمُ عَدْلًا مِنَ الْجَانِ عَلَى جِنَايَتِهِ بِمُوجِبِ أَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بموجب احکام الشریعۃ الغراء، شریعہ ہے بس۔
وکان القصاص فی ید اولیاء الدم، قصاص اور بدلہ لینا مقتول کے گھر والوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں اگر کسی آدمی کا مرڈر و قتل ہو جاتا تو بدلہ لینے کا سارا اختیار اس مقتول کے گھر والوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ انہی کو سارا اختیار ہوتا تھا۔ اب چاہے وہ قتل کے بدلے اسے قتل کریں یا اس سے جرمانہ اور تاوان اور خوبہ لے لیں، یا اپنے مقتول کے بدلے میں قاتل کے خاندان کے 50 آدمیوں کو قتل کر دیں، یا اس کو جان سے مار دیں اور تاوان بھی لیں۔ تو یہ ناانصافی تھی، یہ عدل نہیں تھا۔ وَكَانَ الْقِصَاصُ فِي يَدِ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ، زمانے جاہلیت میں قصاص اور بدلہ لینا مقتول کے گھر والوں کے ہاتھ میں تھا، جو اس کے گھر کے ولی ہوتے تھے، ذمہ دار ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں تھا۔ فَجَعَلَهُ الْإِسْلَامُ فِي يَدِ الْحَاكِمِ، اسلام آیا تو اس نے حکم حاکم کے ہاتھ میں اسے کر دیا کہ اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں کسی کا قتل ہو جائے تو اس کا فیصلہ اس علاقے کا جو حاکم ہوگا، گورنر ہوگا، بادشاہ ہوگا، فرما روا ہوگا، وہ کرے گا۔ ينتقم عدلا من الجاني على جنایتی بموجب احکام شریعت الغراء، جنایہ جنی نکالو اور موجب اور غراء، یہ الفاظ نکالو۔ جنایتاً ارتکب ذنبا، جنایتن کے معنی گناہ کرنا، جرم کرنا۔ جنى يجني هدى يهدي، الجاني الحادي، جناية ہدایہ، جنایتن جرم کرنا۔ ينتقم عدلا من الجاني على جنايته موجب، الباعث والداعی، موجب کے معنی مطابق، موافق۔ الغراء پہلے آ چکا ہے، روشن۔ اسلام نے قصاص کو حاکم کے ہاتھ میں کر دیا، جو مجرم سے اس کے جرم پر روشن شریعت کے احکام کے مطابق عدل کے ساتھ بدلہ لیتا ہے۔ بہت لمبا جملہ ہے۔ ینتقم، حاکم بدلہ لیتا ہے قاتل سے، عدلاً عدل کے ساتھ، من الجان، ہاں مجرم سے بدلہ لیتا ہے عدل کے ساتھ، علی جنایت ہی، اس کے جرم پر، بموجب احکام شریعت الغراء، الشریعت الغراء صفت موصوف مل کر مضاف الیہ، احکام مضاف، پھر مضاف الیہ موجب کا، اور موجب کے معنی مطابق، روشن شریعت کے احکام کے مطابق۔ یعنی قرآن مجید نے قصاص اور بدلہ لینے کا جو قانون بتایا ہے، اس قانون کے مطابق قاتل سے بدلہ لیا جاتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ۔ چلیں۔ وَإِذَا اخْتُلِفَ فی شان قتیل، قتیل بأو وجد فی محلة ولم يعلم قاتله رجعوا للقسامة وهي أيمان يحلفها 50 رجلا من المحلة أو الخط يتخيرهم، اویل کیا من المحلت اویل خطی، يتخيرهم ولي الدم كل واحد يقول بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا۔ بس شان کے معنی پہلے آ چکا ہے، شانن جمع شون کے معنی معاملہ، قتیل کے معنی مقتول، جس کا قتل ہو گیا ہو، قتیل کے معنی جسے قتل کر دیا گیا ہو، مقتول۔ محلہ کے معنی علاقہ، علاقہ، ایریا، محلہ۔ قسامہ لغت میں دیکھا ہے، قسامہ، القسامة والیمین وهي ان يقسم 50، ہاں قسامہ کے معنی قسم کے ہوتے ہیں،
القسمۃ والیمین، یمین باللہ، یمین باللہ کے معنی اللہ کی قسم، قسم باللہ اللہ کی قسم، باللہ ہے اللہ کی قسم۔ ایمان وہ ہے ایمانن، یمین کی جمع ایمان، اس کے معنی بھی قسم کے ہوتے ہیں، اور حلف یحلف قسم کھانا، قسم کھانا۔ من المحلۃ او الخط، خط کے معنی کیا دیکھا جی؟ محلہ کے معنی محلہ، خط کے معنی علاقہ۔ تخیر یا تخیر، تخیرہ اصطفاہ وانتقاہ، تخیرہ معنی انتقاہ ہو، اصطفاہ ہو، اختارہ ہو، منتخب کرنا، تخیر چننا، منتخب کرنا۔ ولی الدم مقتول کا وارث، بس ترجمہ کرو۔ وَإِذَا اخْتُلِفَ فِي شَأْنِ قَتِيلٍ، ترجمہ۔ مقتول کے معاملہ میں اختلاف کیا جاتا ہے، اور جب کسی مقتول کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا، یعنی کوئی لاش ملتی، کوئی مقتول آدمی ملتا کسی ایریے میں، کسی گلی کوچے میں پڑا ہوا، اور یہ نہ معلوم ہوتا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو وہی کہہ رہا تعالیٰ تو وَإِذَا اخْتُلِفَ فِي شَأْنِ قَتِيلٍ، جب کسی مقتول کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا، یہ سراغ نہ ملتا، یہ پتہ نہ چلتا کہ کس نے اس کو قاتل، اس کا قاتل کون ہے، کس نے اس کو قتل کیا ہے، تو کیا کرتے؟ نہیں، اس کی تشریح بیان وجدہ فی محلۃ، اس طور سے، یعنی اس کی تفصیل ہے کہ وہ کسی محلے میں پایا جاتا، ولم یولم قاتل ہو، اور اس کا قاتل معلوم نہ ہوتا، اس کے قاتل کا پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے۔ رجعوا للقسامۃ، تو قسامہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قسامہ کیا ہے؟ اس کی تشریح آگے، وہ ایمانن، قسامہ چند قسمیں ہوتی تھیں، یحلفها 50 رجلا، جو اس محلے یا خطے علاقے کے 50 آدمی کھاتے تھے۔ یحلفها 50 رجل من المحلۃ او الخط، قسامہ نام ہے چند ایسی قسموں کا کہ جس علاقے اور ایریے میں یہ مقتول پایا جاتا تھا، لاش ملتی تھی، اس ایریے کے 50 آدمی قسم کھاتے تھے، اس کو قسامہ کہتے ہیں۔ کیا تفصیل ہے جی آگے؟ یتخیرہم ولی الدم، مقتول کے گھر والا، جن کو مقتول کے گھر والا چنتا تھا، 50 آدمیوں کے نشاندہی وہ کرتا کہ یہ 50 آدمی ہیں، یہ قسم کھائیں گے، یہ حلف اٹھائیں گے۔ ہاں جی، کل واحد یقولو، ان 50 آدمیوں میں سے ہر ایک آدمی کہتا تھا کیا؟ باللہ ما قتلت ولا علمت، خدا کی قسم نہ میں نے اسے قتل کیا، نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں، ولا علمت لہ قاتلا، جب مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تو مقتول کا جو سرپرست ہوتا تھا اور اس کا جو وارث ہوتا تھا، وہ 50 آدمیوں کو چنتا، اور وہ 50 آدمی باری باری کیا کہتے؟ ما قتلت ولا علمت لہ قاتلا، نہ میں نے اسے جان سے مارا ہے، نہ اس کے قاتل اور خونی کو میں جانتا ہوں، یہ قسم ایسے کہتے ہیں۔ وَكَانُوا إِذَا سَرَقَ مِنْهُمْ شَيْئًا يَقْطَعُونَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَإِذَا لَمْ يُعْرَفِ الْجَانِي يَقُصُّونَ أَثْرَهُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْعَادَةُ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْبَدْوِ، عندہ کیوں پڑھتے ہیں؟ عندہ نہیں، عند البدو الحالیین، وَلَهُمْ فِيهَا شُهْرَةٌ عَظِيمَةٌ، عظیمہ۔ وَكَانُوا إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ شَيْئًا، سرقتن کے معنی چوری کرنا، باب ضربہ،
والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سورہ مائدہ میں، چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ لو۔ وَكَانُوا إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ شَيْئًا، اور جب ان میں سے کوئی کسی چیز کی چوری کرتا تھا، يَقْطَعُونَ يَدَهُ الْيُمْنَى، تو اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ اگر کوئی آدمی 10 ریال سے زیادہ کا سامان چوری کرتا اور گواہی بھی مل جاتی، شاہد اور گواہ بھی مل جاتے، اور جس کا سامان ہے وہ معاف بھی نہیں کرتا، تو اس کا دائیں ہاتھ کٹ جاتا تھا۔ یہاں سے کاٹتے ہیں، اس کو رسخاری میں بولتے ہیں۔ یہاں سے یہ جو گٹا ہے، ہتھیلی ہے، پہنچا، یہاں سے کاٹ دیتے، پھر چوری کرتا تو دائیں پیر کاٹتے، پھر بائیں ہاتھ، پھر دائیں پیر، پھر گول مار دیتے۔ جب ان میں سے کوئی کسی چیز کی چوری کرتا تو اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ وَإِذَا لَمْ يُعْرَفِ الْجَانِي، اور جب مجرم کا سراغ اور پتہ نہیں ملتا تھا، کوئی آدمی کوئی گناہ کر کے، کوئی جرم کر کے بھاگ جاتا اور اس کا سراغ اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا، فرار ہو جاتا، چلو تو کیا کرتے تھے؟ قص الاثر دیکھو لغت میں کیا ہے؟ قصاً وقصص أثره تتبعه شيئا فشيئا، تتبع، اثر کے معنی پیر کا نشان، قدم کا نشان، جمع اثر۔ قصن کے معنی سراغ لگانا، پتہ لگانا، معلوم کرنا۔ جب کوئی مجرم جرم کر کے فرار ہو جاتا اور اس کا سراغ اور پتہ نہ چلتا تو اس کے پیر کے نشان سے اس کا سراغ اور پتہ لگاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے اور جبل ثور میں پر، غار ثور میں آپ جا کر چھپ گئے، تو کفار مکہ آپ کے پیر کے نشانات، آپ کے قدم کے نقوش دیکھتے ہوئے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ اس میں بہت ماہر تھے بدوی، وہاں پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دشمن غار کے منہ پر کھڑے ہیں، اگر وہ اپنے پیر پر بھی تاکیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو آپ نے کہا لا تحزن، گھبرائی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، ہمارے بال بیکا نہیں کر سکتے۔ چلو، تو مجرم کے نقش قدم سے، اس کے پاؤں کے نشان سے پتہ لگا لیتے تھے کہ کہاں گیا۔ اتنے بڑے جاسوس تھے۔ چلو، وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْعَادَةُ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْبَدْوِ الْحَالِينَ، اور یہ عادت موجودہ بدویوں کے ہاں آج بھی پائی جاتی ہے۔ موجودہ بدویوں کے ہاں آج بھی برابر یہ عادت پائی جاتی ہے، یعنی پیروں کے نشانات سے مجرم کا پتہ لگانا، اس کا سراغ لگا لینا۔ وَلَهُمْ فِيهَا شُهْرَةٌ عَظِيمَةٌ، اور بدویوں کو اس میں بڑی شہرت حاصل ہے۔ آگے چلیں۔ حروف العربی وتعرف بأيام العربی، چلو، حرب حروف کے معنی جنگ تم لوگ جانتے ہو، حربوں کی جنگیں، اور وہ جانی جاتی ہیں۔ حروب العربی، یہ نیا سبق، حروب العربی، عربوں کی جنگیں، وتعرف بأیام العرب، اور یہ ایام عرب کے نام سے مشہور ہیں۔ وتعرف، اور یہ جنگیں ایام عرب کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ سلیس ترجمہ، اور یہ جنگیں ایام عرب کے نام سے مشہور ہیں، یعنی عرب جب ایام کا لفظ استعمال کرتا تو اس کے معنی حروب کے ہوتے ہیں بعض جگہوں پر۔ چلو، ينسب العرب هذه الحروب إلى الأمكنة التي وقعت فيها وأيامهم كثيرة لا تحصى۔ بس چلو، نسب ينسب نسبا ونسبة إلى فلان عذاب، عین زا الف، الی فلان عزاؤ، نسب الیہ
اے عزاہو عین زا الف عزایا نسبتن کے معنی منسوب کرنا. عرب ان جنگوں کو ان جگہوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جہاں جنگیں ہوئیں. ینسب العرب هذه الحروب الى الامکنۃ التي وقعت فيها. مکان کی جمع اماکن بھی آتی ہے اور امکنہ بھی. الاماکن المبارکہ مقامات مقدسہ. مکان کی جمع تکسیر امکنۃ و اماکن جگہ. عرب ان جنگوں کو ان جگہوں کی طرف منسوب کرتے ہیں وقعت فیہا جن جگہوں میں جنگیں واقع ہوئیں جن جگہوں میں جنگیں ہوئیں. وَأَيَّامُهُ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَىٰ. اور ان کی اوپر بتایا نا جی ایام یہاں جنگ کے معنی میں ان کی جنگیں بہت ہیں. وَأَيَّامُهُمْ كَثِيرَةٌ ان کی جنگیں بہت ہیں جنہیں لا تحصیٰ جو شمار سے باہر ہیں. وَأَيَّامٌ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَىٰ ان کی جنگیں بے شمار ہیں. یہ کہنا ہے ان کی جنگیں بے شمار. أَيَّامٌ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَىٰ وَلَا تُعَدْ ان کی جنگیں بہت زیادہ ہیں جو شمار سے باہر ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا. بے شمار. آگے یہ میں نے شمار کرنا. احصا یوسی. فَإِنَّ أَبَا الْفَرْجِ الْأَصْبَهَانِيُّ وَضَعَ فِيهَا كِتَابًا جَمَعَ فِيهِ 1900 يَوْمٍ وَأَشْهَرُ حُرُوبِ الْعَرَبِ وَأَيَّامُهُمْ. ترجمہ کرو 300. فَإِنَّ أَبَا الْفَرْجِ الْأَصْبَهَانِي ایک مورخ کا نام ہے. چنانچہ ابو فرج اصفہانی مورخ نے عربوں کی جنگوں کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے. ایک کتاب اس نے تالیف کی ہے. جمع فیہ 1900 یوم جس کتاب میں اس نے 1900 جنگوں کو جمع کیا ہے. کس نے؟ ابو الفرج اصفہانی یہ مورخ ہے. اس نے عربوں کی جنگوں کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے. اور اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اپنی معلومات کے مطابق کہ 1900 جنگیں عربوں کے درمیان ہوئیں برپا ہوئیں. آگے وَأَكْثَرُ قُلُوبِ الْعَرَبِ وَأَيَّامُهُمْ هِيَ يَوْمٌ عُوَيْرِدٌ. یوم نہیں مضاف یوم ویربا یوم ویرزا بَيْنَ بَكْرٍ وتغلبا. وَتَغْلِبَ. یہ علم ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے. بَيْنَ بَكْرٍ فعل کے وزن پر علم ہے. 2 سبب ہے اس میں. وتغلبا پڑھا جائے گا. وَكَذَلِكَ يَوْمٌ وَكَذَلِكَ يَوْمُ النُّهَى يَوْمُ النُّهَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. ہاں چلو یوم النُّهَى عَنِيزَةٍ وَيَوْمَ عُنَيْزَةَ غیر منصرف عالم اور مؤنث. وَيَوْمَ عُنَيْزَةَ وَفِيهِ قُتِلَ مرۃ ابو جساس نام ہے. وفی قتل مرۃ ابو جساس وَيَوْمُ الْعُقْبَةِ ویوم العقبہ وَفِيهِ وَقَعَ الْمُهَلْهِلُ فِي أَسْرِ الْحَارِثِ بْنِ عِبَادِ یشکری ویوم واردات وَفِيهِ قُتِلَ حمام ابن مرۃ ویوم الجندی وَيَوْمُ الْجُندِ وَيَوْمُ شُعَبِ الذَّنَائِبِ وَهِيَ أَيَّامُ حَرْبِ الْبَصُوصِ الشَّهِيرَةِ الَّتِي مکثت 40 عاما من سنتی
490 إلى سنة 530 مسيحية، وسببها قتل ناقة. سببها مبتدأ، قتل ناقة خبر، وسببها قتل ناقة، وسيأتي خبرها فيما بعد. ويوم شعواع، ويوم الحباء ويوم الحباءة، ويوم المرتقب ويوم المرتقب، اسم ويوم مفعول. القطن ها. ويوم حصر ويوم الفروق ويوم الفروق بين عبس وفزارة. فزارة یہ نام ہے، سب نام ہے، نام لغت میں. چلو عالم میں ملے گا. چلو. وهي أيام حرب وهي أيام حرب سباق الخيل الخيل المعروف بحرب داحسة بحرب داحس وغبراء، وهما فرسانی. یعنی حرب داحس اور غبرہ یہ دو گھوڑوں کے نام. داحس گھوڑے کا نام، غبرہ گھوڑی. وهما فرسان. الاول لقیس بن زہیر سيد بني عبس، والثانية حذیفة بن بدر، سيد بني فزارة. وهذه الحروب وهذه الحروب هي من أشهر المواقع التي شهدها عنترة. وقد ذكرها ابن الأثير في خبر طويل لا محل له هنا. وزبدته أن قيس بن زهير العباسي عقد بينه وبين حذيفة الفزاري رهنا على سباق هذين الفرسين ثم أرسلوهما في المضمار، ولكن حذيفة أضمر الخيانة وأنفذ رجلا يقف في مكمن على طريقهما حتى إذا سبق داحس ينفره لتسبق الغبراء. وكان كذلك. ووقع الخلاف بين الحيين، ثم انتشبت الحرب وقتل خلق كثير من الفريقين. ودامت الحرب بينهم من سنة 500 و68 لسنة 608 مسيحية. ثم اصطلحت عبس وفزارة فزارة. ثم اصطلحت عبس وفزارة وانفرد قيس عن بني عبس وصاح في الأرض حتى انتهى إلى عمان. عمان ایک ملک ہے فلسطین کے قریب. چلو. فتنصر بها ومات. بس. وقع فی العصر کے معنی گرفتار ہونا. سباق وهي أيام حرب سباق الخيل. سباق سابق يسابق مسابقة. سباق مسابقة. سباق باب مفعل سے ہے. سابق يسابق سباقا مسابقة فعلا وفعالة. دو مصدر، دو وزن. سباقن مسابقتن نے مقابلہ کرنا. خیل کے معنی
گھوڑا. شہود مانے حاضر ہونا. شہود مانے شہدہ. انترا. انترا شاعر کا نام. زبدہ. زبدہ جی. زبدہ کے معنی خلاصہ, نچوڑ. عربی میں دہی کو زبدہ بولتے ہیں, مکھن کو زبدہ کہتے ہیں. یہاں زبدہ کے معنی خلاصہ, نچوڑ. عقد الرہن, عین قاف دال. عقد الرہن کے معنی شرط باندھنا. شرط باندھنا. عقد الرہنی دونوں ایک ساتھ ملا کے لکھیں گے. شرط لگانا, شرط باندھنا. ارسل یرسل ارسال. والمرسلات عرفا. ارسل یرسل. مرسل مرسلۃ مرسلات. مرسل مرسلات اسم مفعول. ارسل, ہاں ارسال کون ہے؟ ارسل. ارسال کے معنی چھوڑنا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑ دی جاتی, پھر تیز تند ہو جاتی. ارسال چھوڑنا. مزمار. جلدی کرو. مزمارن. گھوڑ دوڑ کا میدان. گھوڑ دوڑ کا میدان مزمار. میدان جس میں گھوڑے دوڑتے ہیں, گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے. مزمار گھوڑ دوڑ کا میدان. اضمرہ. اشیاء اضمرہ ہو اخفا ہو. اضمارہ نے چھپانا. وانفذ. انفاذ کے معنی مقرر کرنا. مقرر کرنا, متعین کرنا. مکمن. مکمن جمع مکامن. کمانا کے معنی چھپنا. مکمن چھپنے کی جگہ. کمین گاہ. مکمن جمع مکامن چھپنے کی جگہ. کمین گاہ. تنفیر معنی بدکانا. تنفیر بدکانا. سبق یسبق کے معنی سبقت لے جانا, آگے بڑھ جانا. وقال خلاف بین الحیین. وقون معنی پیدا ہونا. وقل خلاف اختلاف پیدا ہو گیا. انتشاب. انتشب ینتشب. انتشاب معنی چھڑنا, برپا ہونا, قائم ہونا. اصطلحا. اصطلحا. اصطلاح صلح کرنا, سمجھوتا کرنا, مصالحت کر لینا. وصاح فی الارض. سیاحت معنی چلنا پھرنا. حتی انتہا الى عمان. انتہاؤن بصلہ الى. انتہاؤن معنی پہنچنا. عمان ملک. اس کو عمان پڑھو. کیا پڑھو گے؟ الى عمان. سلطنت عمان اس کا
پائتخت دارالسلطنت مسقط ہے، اس کا کیا نام ہے؟ سلطنت عمان۔ تنصر بے، تنصر کے معنی نصرانیت اختیار کر لینا، نصرانی بن جانا، تنصرن مذہب نصرانیت اختیار کرنا، نصرانی بن جانا۔ وتكفينها عن الحربان دليلا أن العرب كانوا سري الغضب ألفوا القتال يخلقون الشر من لا شيء۔ الف یا الفو کے معنی عادی ہونا، الف یا الفو عادی ہونا، مانوس ہونا۔ يخلقون الشر من لا شيء، من لا شيء معنی بلا سبب۔ شر کے معنی برائی، یہاں مراد کیا ہے؟ جنگ۔ وكانت أسفار العرب للغزوات والحروب بضعونهم زان زون، نہیں دیکھا؟ زعون ہے وعین نون، حلل احیاء، موسیقیہ، موسیقیہ مقام الآلات الموسیقیہ، تغنن موکب طرب جیش، کچھ نہیں دیکھا؟ سب معنی نکال کے لاؤ، کل پورا ختم کر دو۔